الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب الیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بحمد اللہ تعالی بفضل اللہ تعالی ہمارا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی الحمدللہ مکمل پڑھ چکے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش والوں نے، مکہ والوں نے حد سے زیادہ ستایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر وحی کا حکم ملتا ہے، ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے حکم کے ساتھ سچا ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہجرت میں آپ کا ساتھی ابو بکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بستر عطا فرماتے ہیں، جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، اکرام تھا، بہت بڑا مقام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی کبھی اتنی راحت سکون والی میٹھی نیند نہیں سویا جتنی میٹھی نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی رات سویا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت اور سکون والے نرم بستر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ مشرکین مکہ کے سامنے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سورہ یاسین کی ابتدائی آیت پڑھتے ہوئے ان کی طرف خاک پھینکتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل جائیں گے، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل اختیار فرماتے ہیں، مشرکین مکہ کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی قحافہ کے گھر پہنچتے ہیں، راستے میں ایک مشرک نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آ کر مشرکین مکہ سے پوچھنے لگا کہ تم نے آج اس گھر کا گھیراؤ کیوں کیا ہوا ہے؟ مشرکین مکہ اس کو کہتے ہیں ہم آج اس شخص کو قتل کر دیں گے جس نے ہمارے معبودوں کو بے عزت کر دیا، بدنام کر دیا۔ وہ شخص ان کو کہتا ہے جس کے لیے تم نے اس گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے وہ تو یہاں سے جا چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ادھر مشرکین مکہ کو شدید غصہ آتا ہے اور دیکھتے ہیں واقعتاً مشرکین کے سروں پر خاک ڈلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ مشرکین مکہ انتہائی غصہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ جو شخص اس کو تلاش کرے گا، اس کے ساتھی کو تلاش کرے گا، اس کے لیے 100 اونٹ انعام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھتے ہیں، اے ابن ابی قحافہ، تجھے کیسے علم ہوا کہ میں تیرے دروازے پر پہنچ گیا ہوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب سے آپ نے میرے سامنے ہجرت کا اظہار کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں آپ کا ہر لمحہ انتظار کرتا رہتا ہوں۔ اسی انتظار کی آہٹ نے مجھے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر موٹا، تازہ اور صحت مند تیار کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے کام آئیں گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار کر کے لے چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابا صدیق اکبر کے لیے سفر کے کھانے کے لیے تھوڑا سا توشہ دان بنا کر سفر کے سامان میں باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر لے کر چلتے ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور کے پہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب اونٹنی پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب اونٹنیوں کے لیے پہاڑ پر چڑھنا انتہائی مشکل ہے۔ اونٹنیاں وہیں کھڑی کر دیتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا جو راستہ دکھانے کے لیے تھا۔ اونٹنی اس کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف لے کر چل پڑتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوکیلے پتھروں پر چلتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سختی اور مشقت والا وقت نہ دیکھا گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتا ہوں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اپنا وزن تھا، نوکیلے پتھر برداشت نہیں کیے، اور اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود نوکیلے پتھر برداشت کر رہے ہیں۔ پہلے سے بھی زیادہ یعنی ڈبل مشقت ہو گئی، لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے مقدر، تیری قربانی، اللہ نے تیری ذات کو اس قربانی کے لیے قبول کیا۔ تیرا کتنا بڑا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد نبوی کے اندر منبر پر آخری الفاظ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ابو بکر میرا محسن ہے، میں نے اس کائنات کے اندر سب کے احسان چکا دیے، لیکن ایک واحد ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ تعالی ہی اس کے احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ عرض کر دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر کے کندھوں پر ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آپ کے لاڈلے نواسے حسن اور حسین ہیں، ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے کندھوں کا انتخاب فرمایا، آپ کے نواسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، کسی کے اوپر اور کسی کو نبوت کے اوپر سوار کر دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ ہم اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، تو اس اپنے خالق اور مالک کے حکم اور قدرت اور فیصلے تقسیم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر غار سور کے منہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ادھر ہی تشریف فرما ہو جائیں، میں غار میں جاتا ہوں، غار کی اچھی طرح صفائی کرتا ہوں۔
قربان جاؤں ابو بکر تیری حکمت پر، تیری بصیرت پر، نبوت کے لیے اپنی قربانی دینے پر اپنی جان پیش کی تک نبوت تک کوئی سانپ بچھو یا کوئی کسی قسم کا کانٹا قریب بھی نہ آئے۔ خود غار میں گئے، غار کی صفائی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ غار کے اندر عجیب و غریب سوراخ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیا۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ جو بات کرتے ہیں ابو بکر نے کپڑے پھاڑ کر غار کو سوراخ بند کیے، وہاں پر آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی تھے۔ میں نے کہا بھائی عقل کے اندھے، اور چھوٹے پتھروں سے جتنا بھی سوراخ بند کر لیں کیڑے مکوڑوں کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ ابو بکر کی حکمت اور بصیرت کے کیا کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو سچی اور حقیقی محبت تھی، انہوں نے اس دشمن کی عقل کے مطابق سوراخ بند کرنے میں فارمیلٹی پوری نہیں کی، بلکہ دل و جان کے ساتھ اپنے کپڑے پھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غار کو دفتر بنا دیا، آرام کے لیے کمرہ بنا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن تک تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ 3 دن کیسے گزرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہرا دیتے ہیں، ابو بکر آرام کرتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتے ہیں کہیں سے دشمن آ نہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صدیق اکبر کا دفاع کرنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا تحفظ کرنا، صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ صحابہ کرام کی اور میرے اللہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح تحفظ فرمایا، اور میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح تحفظ فرمایا۔ دشمن غار پر پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دشمن غار کے منہ پر چل پھر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دل کے اندر کچھ غم آیا، اللہ نے مکڑی کو بھیج دیا، جال کے منہ پر جالا تن دیا، اللہ نے کبوتریوں کو بھیج دیا، انڈے دے دیے۔ دشمن نے دیکھا کہ یہاں تو کئی دنوں سے اس کے منہ پر جالا ہے اور یہ تو بہت پرانی غار ہے، یہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن یہاں سے نامراد ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد غار سور سے نکلتے ہیں۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں اور اونٹنیاں چرانے کے بہانے جنگل کی طرف آتے اور دونوں پیارے لاڈلے دوستوں کو دودھ پلا کر واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے بعد غار سور سے نکلتے ہیں، سامنے دیکھتے کیا ہے؟ ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 100 اونٹ کے انعام کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا۔ ابھی تک اس کا نام صرف سراقہ بن مالک ہے، ابھی تک صرف نام سراقہ بن مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ اور پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ دشمن نے ہمیں آ پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سراقہ بن مالک نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کی کہ یہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، یہ جس گھوڑے پہ آیا ہے اس گھوڑے کو زمین میں دنسا دے۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا۔ سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، قارون زمین میں دھس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے لیے دعا کی، ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔
یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام والے معجزات، اوصاف اور کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا کی، گھوڑا زمین میں دھس گیا، قربان جاؤں سراقہ بن مالک تیرے اس ایمان قبول کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، دور سے صدا دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا، میں آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ پر ایمان لایا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، میں آپ پر ایمان لایا، آپ میرے اس گھوڑے کو زمین سے نکال دیں، مجھے لگ رہا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے میرا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ایمان والے دعوے کو قبول کیا اور اللہ سے دعا کی۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کا گھوڑا زمین سے نکل آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عرض کرتے ہیں، آئے جان لینے تھے اور جان کے محافظ بن کے واپس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ جاؤ، ادھر کوئی بھی دشمن آئے گا میں اس کو یہی کہوں گا ادھر وہ دونوں نہیں ہیں، ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کو دیکھ چکا ہوں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے آیا، آپ کا خوبصورت والضحیٰ والا چمکتا دمکتا چاند جیسا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتا ہے اور جان لینے کی بجائے جان کا محافظ بن کر واپس لوٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ راستہ میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھونپڑی آتی ہے، یہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بھوکے تھے۔ آپ جب اس جھونپڑی کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھونپڑی کے اندر جا کر سوال کیا کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ام معبد نے جواب دیا ساری بکریاں میرا شوہر لے کر جنگل جا چکا ہے، یہ ایک بیمار بکری کھڑی ہے، اس کے تھنوں سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں اجازت دی جائے اس کے تھنوں سے دودھ نکالنا میرے اللہ کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کی اجازت کے ساتھ بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد گھر کے سارے افراد پی لیتے ہیں، گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں اور ابھی تک اس بکری کے تھنوں میں دودھ باقی تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھونپڑی سے نکل گئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر گھر آیا، آ کر کہنے لگا آئے خیر ہے، بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے، بڑا اعلیٰ گھر کے اندر سکون نظر آ رہا ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی وہ بکری والے دودھ واقعہ دیکھ کر انتہائی تعجب میں تھیں، جب شوہر نے آ کر خوشبو سنا دی اور زیادہ تعجب میں چلی گئیں اور فوراً اپنے شوہر کو کہنے لگیں آج ایک مسافر آیا تھا، آج ایک مسافر آیا تھا، کوئی بڑا برکتوں والا انسان تھا۔ فوراً ام معبد کا شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگا اس کا نام کیا تھا؟ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ میں نے تو نام پوچھا ہی نہیں تھا، میں تو نام پوچھنا ہی بھول گئی، اور سوچتی ہیں اگر شوہر کو نام نہیں بتاؤں گی تو اس کو کیا کہوں گی۔ فوراً دل ہی دل میں سوچتی ہیں بڑا برکتوں والا تھا، اپنے شوہر کو جواب دیتی ہیں ہمارے گھر میں آج مبارک آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھ دیتی ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر ابو معبد جب بھی روز گھر آتا اور آ کر اپنی بیوی سے کہتا پہلے مجھے اس مبارک کی باتیں سنا، میرے دل کو سکون ملتا ہے، مجھے اس کی سارا وہ قصہ اس دن والا سنا تب میں کھانا کھاؤں گا، میرا دل جو ہے اس کی باتیں سننے سے خوش ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، اگلے ہی لمحے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معبد نے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھڑے ہیں، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار دوست کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتا ہے مبارک کہاں ہے؟
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، یہ مبارک کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ عورت کون ہے، سارا معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پھر حکمت اور بصیرت والے تھے، سمجھ گئے اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مبارک کہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، حضرت ام معبد اور ان کا شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں قباء نامی علاقہ آتا ہے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کا نام مسجد قباء ہے، جس مسجد میں آج بھی مسلمان جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد کے اندر جو نفل ادا کرے گا اس کو ان 2 نفلوں کا اتنا اجر ملے گا جتنا کہ ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر مسجد کی تعمیر فرماتے ہیں، یہی وہ مسجد تھی جس کا میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، من اول یوم احق ان تقوم فی، آپ کو اس چیز کا حکم ہے آپ اس مسجد کے اندر کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، یعنی یہ مسجد تقوی والی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی ایک جگہ پر جمعہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ پر جب سفر میں پہنچتے ہیں، غالباً یہ بنی سالم کا علاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جمعہ کا دن تھا، وہاں آپ نے سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ اس وجہ سے اس مسجد کا نام آج بھی مسجد جمعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کے اندر پہلے ہی اسلام کی فضا بن چکی تھی۔ مدینہ کے لوگ دن رات اور رات کو دن، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو خبر ملی کہ آج انہوں نے ہمارے پاس پہنچ جانا ہے، پورے مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے بچے گھروں کی چھتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، انٹر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ والوں کے، انصار والوں کے یہ الفاظ تھے، آپ ہمارے شہر میں آئے، آپ کے آنے پر مرحبا، خوش آمدید، بسم اللہ، موسٹ ویلکم، آپ ہمارے شہر میں آئے، اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مدینہ والوں نے یہ صدا لگائی، طلع البدر علینا، چاند طلوع ہو گیا، واجب الشکر علینا، ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں، ہر ایک کی آرزو ہے، خواہش ہے، امید ہے، تمنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ جائیں، میرے گھر میں قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، جس گھر کے پاس میری اونٹنی اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی اسی گھر میں میرا قیام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے راستہ ہموار کرنا تھا، نہ جانے کون کس کا کیا گھر ہے، کیسا گھر ہے، کون مخلص ہے، کون کیسا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں اونٹنی میرے دروازے پر بیٹھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی سے دوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا سامان اٹھاتے ہیں، اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ ان کا مکان 2 منزلہ مکان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں آپ کون سے پورشن پر رہیں گے، آپ اوپر والی منزل میں رہیں گے یا نیچے والی منزل پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے نیچے رہنا بہتر ہے، کیونکہ مہمانوں کا آنا جانا لگا رہے گا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں صحابہ کے ادب پہ، قربان جائیں صحابہ کی محبت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبوت نیچے ہو، پیارا محبوب نیچے ہو، ہم آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ پیر ہیں ہم مرید ہیں، آپ پیغمبر ہیں ہم صحابہ ہیں، سارے مقام آپ کے ہیں، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، سارے مقام نیچے ہوں ہم اوپر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا میں نیچے ہی قیام کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اوپر رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دن وہاں قیام فرمایا، آپ کے بچے ہوئے سالن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی ہوئی روٹی کو کھاتے، اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہوتے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتن کو انگلیوں سے نہیں زبان سے چاٹ کے صاف کرتا تھا۔ صحابہ کو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرماتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت کے سال میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب ہی 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا مسجد نبوی کے لیے انتخاب فرمایا۔ ان 2 یتیم بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہم سے یہ زمین مفت لے لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار صحابی کے ذریعے اس زمین کی قیمت ادا کی۔ ایک قول ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مل کر مسجد نبوی کی زمین خریدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوری کے فرائض سر انجام دیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار عرض کرتے یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیں، آپ پتھر نہ اٹھا کر لائیں، ہم خود ہی کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر کو زور سے اٹھا کر پوری ہمت اور جرت کے ساتھ لا کر دیوار میں لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے کام میں خود حصہ لیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، صحن کے اندر ایک چبوترا بنوایا جاتا ہے جس کو عربی کے اندر صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ چبوترا ان لوگوں کے لیے تھا جن کا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صفہ کے اندر اس چبوترا کے اندر اپنا وقت گزارا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار صحابہ کا یہ پہلا مدرسہ تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان رہنے والوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ سارا دن جنگل میں سے لکڑیاں جمع کر کے محنت مزدوری کر کے بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی بھی تعمیر ہو گئی، نماز کا حکم بھی مل چکا۔ اب اگلا کام تھا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیسے کرنا ہے۔ اس کی ضرورت تھی کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجلاس بلایا جاتا ہے۔ آپ اجلاس بلاتے ہیں، کتنا خوبصورت اجلاس تھا، کتنی خوبصورت محفل تھی، مشورہ دینے والے صحابہ، فیصلہ کرنے والا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ایک مشورہ آیا نقارہ بجایا جائے، دوسرا مشورہ آیا آگ جلائی جائے، لوگ دھواں دیکھ کر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مشوروں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا کہ نقارہ یہودی بجاتے ہیں اور آگ عیسائی مجوسی جلاتے ہیں، لہذا ہم اس کام کو اپنی عبادت کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے، صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے، فجر کا وقت ہوا، ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ بن زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، میں نے دیکھا ایک شخص جو ہے نقارہ لے کر جا رہا ہے، ایک شخص ناقوس لے کر جا رہا ہے، میں نے اس کو کہا یہ ناقوس میں نے خریدنا ہے، وہ شخص کہنے لگا تو اس کا کیا کرے گا؟ میں نے جواب دیا ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ اس شخص نے مجھے کہا اس کو چھوڑو، میں تجھے ایک کلمات بتاتا ہوں، چند کلمات ایسے ہیں ان کلمات کے ذریعے تم جماعت کے لیے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو وہ کلمات بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب یہ خواب سنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اللہ کی طرف سے تائید فرما دی کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اذان واحد وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں فرمائی، صحابہ کو خواب دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرما کر اس اذان کے کلمات کو شریعت کا حصہ بنا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اگلی نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دوڑتے ہوئے گھر سے آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اذان کے کلمات ہیں، یہ کلمات تو میں نے بھی خواب میں دیکھے تھے لیکن میں خواب بھول چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان کے کلمات شریعت کی اذان کے کلمات بنانے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے جن کا نام غالباً عبد ربی ہی ہے، ابھی تک چھوٹے سے بچے تھے، اذان ہوئی، گلی کے اندر کھیل رہے تھے، جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہے اذان ہوتی ہو نماز ہوتی ہو بچے گلیوں میں سنتے ہوئے اپنی طبیعت کے موافق اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کی آہستہ اور اونچی آواز آتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اذان ہوتی ہے، یہ بچہ دیکھ کر وہی کلمات دہراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ، پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اس پیارے صحابی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ابھی تک چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا جو کلمات تم باہر گلی میں کہہ رہے تھے ایک بار وہی کلمات مجھے دوبارہ سنا دو۔ حضرت عبد ربی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ کلمات سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والی اذان یہ کیسے 2 مرتبہ بنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، بچے تھے، چھوٹی آواز تھی، آہستہ آواز تھی، ایک مرتبہ سناتے، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے اور فرماتے اونچی آواز سے پڑھو۔ اسی لیے آج تک مسلک احناف کے مطابق شریعت کا اذان جو حصہ ہے اللہ اکبر یہ 2 مرتبہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ دہراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ کہتے وہ پھر دہراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، اس محبت کی وجہ سے میں نے پوری زندگی اپنے بال نہیں کٹوائے، ان بالوں کو میرے محبوب کا ہاتھ لگا تھا۔ یہ تھے صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اذان کا آغاز بھی مل چکا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کی تعمیر، نماز کا حکم، اذان کا آغاز ہو گیا۔ اب تک مسلمان مدینہ طیبہ کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھتے، بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں سامنے ہوتے۔ لیکن جب مدینہ میں آئے مشرق مغرب شمال جنوب تبدیل ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ لازمی ہو چکا تھا۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس کی طرف نہ ہوتا، اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو بیت اللہ کی طرف نہ ہوتا، اور اب تک قبلہ جو تھا وہ حضرت ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان انبیاء کرام کے دور سے لے کر اب تک بیت المقدس ہی قبلہ تھا۔
17 ماہ تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، غالباً ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اللہ نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے کی آغاز میں اس واقعے کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ اپنی حسرت کے ساتھ، پسند کے ساتھ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں۔ کس لیے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو دیکھ کر حکم نازل فرما دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، آپ جدھر رخ کریں رخ اللہ کی طرف ہے۔ لیکن اب آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آج سے نماز ادا کریں گے۔ ایک صحابی نے سنا، دوڑتے ہوئے دوسری مسجد میں گئے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا۔ قربان جاؤں صحابہ کے اعتماد پہ، کتنا اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپس میں کتنا اعتماد تھا۔ نماز کے اندر اعلان ہوا، پوری کی پوری جماعت نے نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اس مسجد میں آج بھی آپ جائیں گے، 2 محراب بنے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کا نام مسجد القبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اس کا سبب یہ ہے، اس مسجد کے اندر ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے اوپر جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب یہودیوں کو تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان بھی ہمارے قبلہ کی طرف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، یہودی حسد کی بنا پر صحابہ کرام کو کہنے لگے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اپنے قبلہ سے پھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اگلی وحی نازل فرمائی کہ یہ ہم نے کیوں کیا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے یہ قبلہ آپ کے لیے کیوں بنایا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون الٹے پاؤں آپ کو چھوڑ کر پھر جاتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو دیکھنے کے لیے قبلہ تبدیل کیا۔ یہودی اور مسلمان کے اندر آج سے فرق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جہاد کرنے کی اجازت مل گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آپ کو اب اس چیز کی اجازت ہے، اگر کوئی آپ پر ظلم کرے آپ اس کے ساتھ قتال کریں، اس کے ساتھ جہاد کریں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، آپ کو اللہ کے راستے کے اندر دشمنوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم نازل فرما دیا، ساتھ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ اپنی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاد کا حکم مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک تجارت کا قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام نے دشمنان اسلام کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے اس قافلے کو قابو کرنے کا، گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ جب کسی بھی قوم یا ریاست کو کمزور کرنا ہو، ختم کرنا ہو، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کے اندر ایک ہر ریاست کی معیشت کا مضبوط ہونا ہے۔ ریاست کی معیشت مضبوط ہو تو ریاست کامیاب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اس قافلہ کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی ہے، آپ اپنے لشکر کو تیار کرتے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ کو خبر ملتی ہے، ابو سفیان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اسلام کے خلاف لشکر لے کر نکلتے ہیں اور بڑے غصے کے ساتھ ابو جہل بھی آتا ہے اور اپنے ساتھ ناچنے گانے والی عورتوں کو لے کر آتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، ہم جائیں گے خود بدر میں ان سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، پڑاؤ کیا، آپ کو ایک خیمے کے اندر بٹھا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے، ان کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور اللہ قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام پوری جان نثاری کے ساتھ، ہمت، جرت اور بہادری کے ساتھ میدان عمل میں اترتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت علی، سیدنا صدیق اکبر، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادر صحابہ میدان میں اترتے ہیں۔ ان سے پہلے مدینہ والے چند انصار سامنے آئے، بڑے کو بدبخت تھے یہ مشرکین مکہ، کہنے لگے ان کسانوں سے ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے سامنے تو کوئی سردار قبیلے والا آئے پھر ہم تلوار چلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی تو آپ کے جان نثار قریبی رشتہ دار حضرت حمزہ، حضرت علی میدان عمل میں اترے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کا سر قلم کرنا شروع کر دیا، لاشوں پر لاشیں گراتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، ادھر دو لاڈلے پیارے ننھے منھے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں، چچا جان ان میں ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں یہ بچے، وہ اتنا بڑا بدبخت سردار، یہ اس کا کیوں پوچھتے ہیں؟ حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں، چچا جان ہمیں بتائیں ابو جہل کون ہے؟ لمحے میں ابو جہل سامنے آ جاتا ہے، فوراً اشارہ کرتے ہیں یہ ابو جہل ہے، لیکن تم نے اسے کیا کہنا ہے؟ یہ دونوں فوراً عرض کرتے ہیں ہم اس کی جان لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، بڑا کو بدبخت دشمن ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں اس بدبخت پر جھپٹ جاتے ہیں، گرا کر ان پر تلوار سے وار کرتے ہیں۔ ابو جہل زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبلے پتلے کمزور صحابی ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ کے اندر اللہ نے آل اسلام کو شاندار عظیم فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی ہماری تلواریں ہوا میں ہوتی تھیں کہ دشمن کا سر قلم ہو کر گر جاتا تھا، ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہمارے ساتھ کوئی اور جنگ کر رہا ہے۔ وہ واقعتاً اللہ کی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا قرآن پاک کے اندر خود اظہار فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب آپ کمزور تھے اللہ نے بدر میں آپ کی مدد فرمائی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو غزوہ بدر کے اندر فتح عطا فرمائی۔ جب اہل اسلام کو فتح ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلتے ہیں، آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ نے اہل حق کو فتح عطا فرمائی، دشمن انشاءاللہ پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں جب فتح حاصل کرتے ہیں تو ابو سفیان آج کے دن کہہ کر گیا تھا ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بعد دوبارہ اس جگہ پر آ کر ان کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں للکارا ہے، ہم تو مقابلے کے لیے ضرور آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے کے بعد مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اگلے سال مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ غزوہ بدر کے اندر 1000 مشرکین مکہ تھے اور 314 صحابہ کرام مسلمان تھے، اور دشمنان اسلام کے پاس اسلحہ تھا، اہل اسلام اسلحہ سے بھی خالی تھے۔ اللہ نے پھر بھی فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کے اندر کچھ لوگ قیدی ہو کر آئے، 70 کے قریب
مشرکین مکہ جو ہیں مسلمانوں کے پاس قید ہو کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ مشورہ آیا، سارے صحابہ کرام کا مشورہ، ایک طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ، ایک طرف عمر تو پھر عمر تھا نا، عمر تو رضی اللہ عنہ کافروں کو کبھی معافی نہیں دی، کبھی کافروں کو معافی نہیں دی۔ یہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا ذرا اندازہ دیکھیے گا، کتنے مواقع آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم پہلو دیتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکالتے ہیں، یا رسول اللہ میں معافی نہیں دینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی ہم ان کو فدیہ لے کر نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو قتل کریں گے، انہی کے رشتہ دار مسلمانوں سے ان کو قتل کروایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، جبریل آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر سفارش آ گئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسقن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ آپ کو کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کو فدیہ لے کر چھوڑ دے۔ تریدون عرض الدنیا، آپ دنیا کے مال کو دیکھتے ہو، دنیا کے مال کا ارادہ رکھتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آپ کے لیے آخرت کے مال کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آج ہمارے اندر عمر رضی اللہ عنہ کی رائے نہ ہوتی، مجھے یوں لگ رہا تھا شاید کہ ابھی ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ نے جتنے سخت الفاظ ہمارے لیے نازل فرما دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سخت کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نرم کیوں تھی؟ فیصلہ عمر کی رائے پر کیوں ہوا؟ نبی اور پیغمبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ سوال بنتا ہے نا، کیوں جی بنتا ہے نا سوال، کوئی بھی دشمن کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رائے نرم دی۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جو رعایا کا امیر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جو رعایا کا وارث ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا کے قتل و قتال پر فیصلے نہیں کرتا، کیونکہ رعایا ہوگی تو بادشاہ بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی رعایا کے امیر تھے، اس لیے آپ نے ان کے حق میں قتل کا فیصلہ نہیں دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ شفیق علی الامت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق علی الامت ہیں، آپ نے تو نرم پہلو ہی دینا تھا۔ لیکن حضرت عمر اور صحابہ کے بارے میں میرا اللہ کا اعلان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر صحابہ سخت ہیں۔ حضرت عمر نہ رعایا کے امیر تھے اور نہ حضرت عمر نبوت والا نرم مزاج رکھتے تھے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے بارے میں یہ سخت فیصلہ دیا۔ نبوت شفیق علی الامت تھی، رائے نرم دی۔ عمر اشداء علی الکفار تھا، اس لیے رائے سخت تھی، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مال سے ہر لمحہ دور رکھا، اس لیے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے، غزوہ احد کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک خاموش اسلام لائے تھے، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مشرکین مکہ نے پوری سازش اور پلان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس باخبر کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں، مشورہ میں یہ بات آئی کہ ہم اپنے مدینہ طیبہ شہر کے قریب رہ کر دفاعی جنگ کریں گے، اپنی پشت پر پہاڑ احد کو رکھتے ہیں اور اپنے سامنے سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں پہنچتے ہیں
تو وہاں پر دشمنان اسلام پہلے سے اپنے مورچے مضبوط کر چکے تھے، میدان سج جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پوری ہمت اور جرت کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ کے اندر خود شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام جانثار صحابہ لاشوں پر لاشیں گراتے جا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے، دونوں ہاتھ سے دشمنوں کے سر قلم کرتے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے دشمنان اسلام کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافروں نے میدان صاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے یہی دیکھا کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ ایک لشکر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ساتھ ایک درہ پر کھڑا کیا تھا کہ ادھر پیچھے سے کوئی لشکر نہ آ جائے، انہوں نے جب دیکھا کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب سارے مسلمان فتح حاصل کر چکے ہیں، جنگ کی حالت ختم ہو گئی، اللہ کا پہلا حکم تھا جہاد، صحابہ نے جہاد کیا، اور اسی جہاد کے اختتام پر اللہ کا دوسرا حکم ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ مال غنیمت جہاد جیتنے کے بعد جو مال تمہیں حاصل ہو اس کو جمع کرو، کھاؤ، اس کو اٹھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، وضو کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ جب وضو مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ تو جس طرح وضو کے ساتھ نماز کا حکم اللہ نے نازل فرمایا، وضو کے ساتھ ہی نماز کو ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ پر، اہل اسلام پر اللہ نے غزوہ بدر کے بعد حکم نازل فرمایا تھا کہ جب بھی تم جہاد کے لیے جاؤ گے تمہیں اس چیز کا حکم ہے قاتلوا فی سبیل اللہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کافروں کے جو سردار ہیں ان کو قتل کرو۔ جہاد اللہ کا حکم تھا۔ اس جہاد کے بعد اللہ کا دوسرا حکم تھا مال غنیمت اٹھاؤ۔ اب صحابہ نے جب دیکھا جہاد ہو گیا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے مال غنیمت جمع کرو، وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ صحابہ کرام اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دوسرے حکم کو پورا کرنے کے لیے مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن دشمن جو ہے وہ سازش کرتا ہے، دشمن ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، کبھی مسلمان کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اہل اسلام پر جب ایک دم حملہ ہوا، صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، ایک دم عجیب سی کیفیت ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہمیں یوں نظر آتا تھا شاید ہم اپنے ہی آدمی پر تلوار چلا رہے ہیں، یعنی اس قدر عجیب سی کیفیت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بدبخت بڑھتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، چہرہ مبارک زخمی ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھا میں گر جاتے ہیں۔ آپ کے صحابہ جب دیکھتے ہیں جان نکل گئی، دوڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ صحابہ نے ایک لمحے کے اندر، ایک لمحہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائرے کے اندر گھیر لیا، ہمارے محبوب کو کچھ ہو نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر صحابہ کرام پوری جانثاری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص، قربان جاؤں تیرے مقدروں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو تیر نکال کر پکڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد دشمن کو تیر مارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا رہے ہیں، سعد مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کرنے کے الفاظ فرمائے۔ کسی صحابی کو یہ شرط حاصل نہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو فداک ابی و امی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، قربان جائیں۔ صحابہ کے مقام پہ دشمن ان چیزوں کو کیوں نہیں پڑھتا؟
दुश्मन सहाबा के मकाम को देखे ना, हम तो दावत फ़िक्र देते हैं और जिन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माँ बाप कुर्बान कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या साद फिदा का अबी व उम्मी, साद तेरे ऊपर मेरा माँ बाप कुर्बान हो जाए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक को हर एक को सुनाते रहे कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजाज़ दिया, मेरे ऊपर अपने वालिदैन को कुर्बान करने का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दुश्मनाने इस्लाम तीरों की बारिश करते हैं। हज़रत अबू तलहा अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दौड़कर सामने आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूम बना देते हैं। हज़रत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक जाते हैं, इनकी पीठ पर तीरों का हुजूम बन जाता है, सारे तीर इनकी पुष्ट पर लगते हैं, इनकी कमर में लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान पेश की। सहाबा किराम ने यूं कहा होगा, ओ दुश्मनों तुम नबूवत की तरफ आते हो, हमारे जो सीने मौजूद हैं, हम जो जान देने के लिए आए हुए हैं, तुम नबूवत की तरफ कैसे जा सकते हो। और आज हम भी ऐलान करते हैं, मेरे पैगंबर की नामूस की तरफ आने से पहले इस चीज़ को याद रखना, जब तक हमारी जान में जान है, जब तक दम में दम है, जब तक हमारे सांस में सांस है, इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस पर, नामूस पर, ज़ात पर, नबूवत पर आँच नहीं आने देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे। कोई नबूवत के मकाम की तरफ उंगली उठाएगा, हम उस उंगली को तोड़ डालेंगे। हमारी जान ले लो, हमारे नबी की ज़ात पर उंगली न उठाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हमारी जानें हाजिर हैं। सहाबा कराम ने ऐलान किया। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे खड़ा कर लेते हैं और सामने से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाकर देखते हैं कि दुश्मनों की फौज इस वक्त किस हालत में है। आपके सहाबी अर्ज करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आप अपना सर क्यों उठाते हैं, आप अपना सर ना उठाएं, या रसूल अल्लाह के दुश्मन का तीर आपको लग ना जाए। हम जो खाने के लिए आए हुए हैं, हम जो मरने के लिए आए हुए हैं, आप अपना सर क्यों उठाते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी जान, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और जमे हुए अल्फाज इस्तकामत के साथ डट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जंग की जब इख्तितामी कैफियत होती है, दुश्मन एक बार फिर मैदान को छोड़कर भागता है, छुप जाता है। हालांकि अब भी तादाद में ज्यादा थे। इन्होंने एकदम हमला किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने फिर महफूज कर लिया। अल्लाह ने अपने महबूब को सहाबा के जरिए बचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में हैं और दुश्मनाने इस्लाम जो है भागकर छुप गए। जब उन्होंने देखा ये तो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, फिर भाग गए। अबू सुफियान पहाड़ों के पीछे जाके छुप गया। क्या कहने लगा, ऐलान किया, आवाज दे रहा है, ओ मुसलमानों का लश्कर, क्या तुम्हारे अंदर इस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको जवाब कोई ना दे, खामोश रहे। दूसरा इसने नारा लगाया, ओ मुसलमानों क्या तुम्हारे अंदर इब्ने अबी कुहाफा अबू बकर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको कोई जवाब न दे, खामोश रहना। इसने तीसरा ऐलान किया, ए मुसलमानों क्या तुम्हारे अंदर इब्ने खत्ताब उमर मौजूद है। अब उमर तो चुप नहीं रह सकता, क्यों जी कुर्बान जाए उमर तेरी जलालत पे, तेरे जलाल पे हम अपनी जान देना फ़ख्र समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानिसार सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम कर दबा देते हैं, या रसूलुल्लाह हो मुझे नहीं रोकना, अब मुझे नहीं रोकना, मैं रुक नहीं सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, ओ दुश्मन तू ये बात सुन ले, जिसको तू कह रहा है वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तुझे बता रहा हूं तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है तू हमें ख़त्म कर सके। हमारे अंदर हमारा पैगंबर भी मौजूद है, इब्ने अबी कुहाफा अब्दुल्ला बिन अबू बकर भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ۔ آپ کے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ہے، چونکہ یہی نام مشہور تھا اس لیے ابو سفیان نے اس نام کو لے کر پکارا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو اگلا نعرہ بلند کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے بت بلند ہو جائیں، ہمارے بتوں کا نام روشن ہوا، آج ہمارے بتوں نے ہماری مدد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا حوصلہ دیکھا نا، عمر کا جلال دیکھا، جذبہ دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہتا ہوں کہ عمر کے جلال اور جذبہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ایک بار پھر تازہ ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر اس کو جواب دو، اللہ اعلیٰ، اللہ بلند ہے، اللہ اجل، اللہ کا فیصلہ مقرر ہے اور اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، تم آج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اپنی سیکورٹی میں، حفاظت میں لے کر مدینہ طیبہ آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا چوتھا سال شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک حادثہ پیش آتا ہے، حادثہ جعرانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک علاقے قبیلہ قارہ کے لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں تعلیم کے لیے، تعلیم اسلام کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہے، آپ ہمارے لیے کوئی معلم بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، ان کی امارت میں، ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام کو تعلیم کے لیے ان کے قبیلہ میں بھیجا، لیکن جب یہ راستے میں جعرانہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، ان بدبختوں نے آپ کے جاں نثار صحابہ کرام کو بے دردی سے شہید کر دیا، دھوکہ دیا، غدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 5واں سال شروع ہوتا ہے، غزوہ بنی مستلق پیش آتا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے سبق کا کل آپ کی ہجرت سے 5ویں سال سے آغاز کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ تعالی ہمیں سن کر یاد کرنے کی، پڑھ کر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔